أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمدردی غمخواری غمگساری کی ایک اعلیٰ مثال دنیا امت کے سامنے پیش کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں کبھی مسرت و شادمانی کے مراحل آتے ہیں تو کبھی غم و الام کے راہوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. کبھی کامیابی و کامرانی کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی ناکامی اور نامرادی سے انسان دوچار ہوتا ہے. خوشی کے مراحل سے کہیں زیادہ انسان اگر مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں اگر مبتلا ہے
تو شریعت یہ تعلیم دیتی ہے اس مصیبت زدہ کا مضبوط سہارا بنو، اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس حوالے سے پڑھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے اپنی قوم میں جو مثال پیش کی تو اس کی تعبیر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں تھے تو اس وقت جو تسلی کے الفاظ دیتی ہیں وہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے بڑے ہمدرد انسان تھے، بڑے غمخوار انسان تھے، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے والے انسان تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے رب العالمین نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور ماں خدیجہ نے آپ کی زندگی کی گواہی دیتے ہوئے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، آپ جیسے ایک مثالی انسان کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے، کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں، آپ کے اندر تو اتنے اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جن کو بوجھ اٹھانا نہیں آتا ان کو بوجھ اٹھا کر دیتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں آپ ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں۔ آپ جیسے انسان، ہمدرد انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ كانت الامة من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ فتنطلق به حیث شاءت۔ مدینے کی لونڈی اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، اور جہاں وہ چاہتی، جہاں وہ مصیبت میں مبتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کے پاس لے جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ چلتے تاکہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر کے واپس آئیں۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، قرآن مجید کی تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمدردی اور غم گساری کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور بیواؤں کا سہارا بننا چاہیے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنی چاہیے، مجبوروں کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہر ممکن اس مجبوری کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسی جو شریعت کی واضح تعلیمات ہیں، دراصل اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہر کار خیر میں آگے بڑھو، ہر کار خیر میں حصہ لو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں جو ہمدردی پائی جاتی ہے اس کا ایک بہترین مظہر سامنے آئے، اس کی ایک بہترین مثال سامنے آئے۔ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی دوستو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہمارے نبی نے ان صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور معاشرے میں بسنے والے کمزور اور لاچاروں کی مدد کرنی چاہیے، اس حوالے سے جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود غریب تھے، وہ خود لاچار تھے، وہ خود کمزور تھے، وہ خود بے بس تھے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عظیم خوشخبریاں سنائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عظیم فضیلتیں سنائی ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، کار خیر میں آگے بڑھنے کے حوالے سے، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کے حوالے سے جو اللہ نے عظیم بشارتیں سنائی ہیں، ان بشارتوں کے مستحق بننے کے لیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ غریب صحابہ، نادار صحابہ نماز فجر سے فارغ ہوتے اور مدینے کے بازار کو چلے جاتے اور
صبح سے لے کر شام تک کولی کا کام کرتے, مزدوری کا کام کرتے, موٹا اٹھانے کا کام کرتے, اور جب شام میں جو مزدوری ملتی, کولی کا جو حصہ ان کے حق میں آتا تو اس میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, ہمدردی کی کیا مثال جو ہے دی ہے صحابہ نے. دوستو, آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں, اس کے باوجود ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں, ہم آس پاس کئی مصیبت زدہ کو پاتے ہیں, کئی لاچار کو پاتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آتی, ہمارے اندر ذرہ برابر بھی حرکت نہیں آتی, اس لیے کہ اصل خلل ہمارے دلوں میں ہے. دوستو, دلوں کو ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے دلوں کی تربیت نہیں فرمائی. صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں. اللہ نے ان صحابہ کے متعلق یہ گواہی دی کہ ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں, اپنے سے کہیں زیادہ اپنوں کا یہ خیال کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے, اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کا خیال کرتے ہیں. اپنے مصیبت زدہ بھائی کا خیال کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شیوہ رہا ہے. دوستو, غور کر کے دیکھیں, اگر آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ آتا ہے, کسی کے کام آتے ہیں آپ, کسی کی مدد کرتے ہیں آپ, کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں آپ, یاد رکھیں آپ کا کوئی بھی معاملہ گویا کہ ضائع نہیں ہوگا, اجر سے خالی نہیں ہوگا. کتنی عظیم خوشخبری سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. ایک مسلمان مصیبت زدہ ہے, اگر آپ نے اس کی دنیا کی مصیبت کو دور کر دیا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آخرت میں جس مصیبت کا تم سامنا کرنے جا رہے ہو اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دلائیں گے اور تمہیں راحت دلائیں گے. اللہ اکبر. کما تدین تدان الجزاء من جنس العمل, جیسے تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. یاد رکھیں دوستو, اگر ہم ہمدرد ہیں, اگر ہم غمخوار ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں گے. حشر کے میدان میں ہر ایک انسان وہاں محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, ہر انسان وہاں محتاج ہوگا رحمت الہی کا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی بندوں کو شامل ہوگی جو بندے اس دنیا میں رحم دل تھے, ہمدرد تھے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. الراحمون یرحمہم الرحمن, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان جو رحم کرتا ہے. اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحیح مسلم کی, ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ کے آس پاس کوئی تنگ دست ہے, کوئی لاچار ہے, آپ نے اس کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائی, اپنے مشورے کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, یا کسی بھی طرح سے آپ نے اس کی زندگی میں اگر آسانی پیدا فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں آپ کے حق میں آسانی پیدا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اسی کو اہل علم نے کہا الجزاء من جنس العمل, جو بدلہ تمہیں ملتا ہے تمہارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. دوستو, جو کچھ ہمیں بدلہ ملتا ہے وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے, ہمارے عمل کی عکاسی ہوتی ہے. گویا کہ جو کچھ معاملات ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کتنی عظیم خوشخبری ہے, اگر آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے, رب ذوالجلال آپ کی مدد میں لگے رہیں گے. اللہ اکبر. اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے کہ آپ اگر ہمدرد ہیں, اس ہمدردی کے نتیجے میں اپنے بھائی کی مدد میں اگر آپ لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اسی کو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی. ایک بندے نے اپنے بھائی کی ضرورت میں اگر اپنے آپ کو مصروف رکھا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں اس کے معاون اور مددگار ہوں گے, اس کے معاون اور مددگار ہوں گے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے معزز حضرات,
لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں ہم جانتے ہیں گزشتہ 1 سال اور چند مہینوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے، اور خصوصاً ہندوستان کی حالت ہم سے مخفی نہیں ہے، ہندوستان کی حالت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کاروبار کے مسئلے کو لے کر، تجارت کے مسئلے کو لے کر، تعلیم کے مسئلے کو لے کر، بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں تو دین کے مسئلے کو لے کر بھی بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں یہ حق بنتا ہے دوستو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں، خشیت کے معاملے میں، دینداری کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور بدی کے معاملے میں، برائی کے معاملے میں، فسق و فجور کے معاملے میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اگر کوئی کاروبار کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے، مالی اعتبار سے اگر خستہ حال ہو چکا ہے، ایسی صورت میں معاشرے میں بسنے والے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال کے ذریعے ان کا تعاون کرے، اپنے مال کے ذریعے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کریں۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کو دکھانے کی ایک سنہری گھڑی ہے دوستو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو مدد تو نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی مالی سکت نہیں ہوتی وہ مصیبت زدہ کی مدد کر سکیں، لیکن آپ جانتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اس کی پریشانی کو حل کر سکتا ہے، آپ ضرور اس کی رہنمائی کیجئے۔ یاد رکھیں نیکی کے معاملے میں کبھی کنجوسی سے کام نہ لینا، نیکی کے معاملے میں کبھی بخالت سے کام نہ لینا، بلکہ اللہ پر ایمان لانے والے بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی، اگر نیکی کر نہیں سکتے جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنا بھی یہ نیکی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر کفاعلی، اگر آپ نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو بھلائی کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اگر مالی تعاون کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیں اور مالی تعاون کریں۔ خاص کر اللہ جزائے خیر دے کہ لاک ڈاؤن کے اس موقع پر کہ خصوصاً ہندوستان کے بہت سارے خطوں میں بہت سارے اسلامی مراکز اور نوجوانوں کا طبقہ اللہ جزائے خیر دے انہیں کہ اس معاملے میں خوب انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہر کار خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ایسی نازک گھڑی میں دوستو اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کر اور ان کے ساتھ شامل ہو کر اگر ان کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جو اسلامی مراکز ہیں جہاں سے بہت سارے خیرات کے کام ہو رہے ہیں، ایسے اسلامی مراکز کا ہمیں ایک مضبوط سہارا بننا چاہیے اپنے مال کے ذریعے، جو کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے اللہ کے بندوں کے ہمیں کام آنا چاہیے۔ صرف یہ پیسے کا معاملہ نہیں، صرف یہ کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے دوستو، تعلیم کے مسئلے کو بھی لے لیجئے۔ خاص کر نوجوان جو مستقبل کے معمار ہیں، جو مستقبل میں بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، اس لاک ڈاؤن نے بہت سارے ایسے طلباء اور طالبات جو پڑھائی کے شوقین تھے اب کھیل کود کے جو ہے شوقین ہو چکے ہیں، کھیل کود میں مگن ہیں، موبائل کے استعمال میں مگن ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں معاشرے کے ذمہ دار بڑے احباب، سرپرست، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بھی ہمدردی ہے دوستو، یہ بھی ہمدردی ہے۔ ہمدردی کا یہ مطلب نہیں کہ باپ اپنے بچے کو غلط راستے پہ جاتے ہوئے یہ سمجھ کر چھوڑ دے اگر میں نے اس پر سختی کی تو یہ ہمدردی کے منافی ہے۔ اصل تو آپ اس کے ساتھ سختی برت رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بچی کی صحیح رہنمائی نہیں کی، کیونکہ آپ اپنے بچے کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی آخرت کو سنوارتے نہیں، آپ اپنے بچے کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ باپ کیسے رحم دل ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے؟ ہمدردی تو یہ ہے آپ اپنے بچے کی آخرت کے مسئلے کو لے کر پریشان ہوں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ یہ معاشرے کے بڑے احباب اور خاندان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جو شعور پہلے ہمارے طلباء اور طالبات میں پایا جاتا تھا، لاک ڈاؤن نے اس شعور کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، موبائل سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے دوستو، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ معاشرے کے سنجیدہ اور باشعور لوگوں کو اس میدان میں آگے آنا ہے اور رحم دلی کا ثبوت دینا ہے۔ اور آگے بڑھ کر میں کہوں دینی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں
یاد رکھیں دوستو، ہمدردی صرف جو ہے مالی تعاون کرنے سے نہیں ہوتی، ہمدردی اس میں بھی شامل ہے اگر آپ نے اپنے بھائی کے اندر بے دینی کا ماحول دیکھا تو دیندار اگر آپ نے اسے بنا دیا، یہ بھی تو ہمدردی ہے دوستو۔ یہ کیسی بے رحمی ہے، آپ نمازی ہیں اور آپ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ بے نمازی ہے، مساجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کہیں بھی دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، پھر بھی آپ اس سے اپنے تعلقات کو بحال رکھے ہوئے ہیں۔ تعلقات کو بحال رکھیے، لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ آپ اپنی آخرت تو سنوار رہے ہیں، لیکن آپ کا دوست جس کی آخرت بگڑ رہی ہے اور آپ کو اس کی جو ہے کوئی پریشانی اور کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے فکر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل میں غمخواری نہیں ہے۔ اصل غمخوار تو وہ ہوتا ہے، اصل ہمدرد تو وہ ہوتا ہے اگر میرا بھائی اس کا قدم اگر پھسل رہا ہے تو میرے دل کی کیفیت بدلنی چاہیے، میرے دل کی حالت بدلنی چاہیے، اور جب تک وہ صحیح راستے پر نہ آ جائے اللہ سے میں مانگتا رہوں اپنے بھائی کی ہدایت کے مسئلے کو لے کر، تو یہی تو اصل ہمدردی ہے دوستو، جس کا ثبوت ہمیں اس نازک گھڑی میں دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح معزز حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور غمخواری کے سلسلے میں کتنی بہترین اللہ کے نبی نے مثال دی ہے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال آپسی محبت، رحم و کرم اور مہربانی کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک مطلب تو یہ، اگر جسم کا کوئی حصہ اگر اس میں زخم آ جائے تو آپ اس حصے کو کاٹ کر نہیں پھینکتے، بلکہ آپ اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، دوا وغیرہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر ہو جائے۔ یہی حال معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے اگر کوئی بھائی آپ سے اگر جو بہک رہا ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، بدعات و خرافات کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، شرک کی آلودگیوں میں اگر مبتلا ہو رہا ہے، اصل ہمدردی اور خیر خواہی یہی ہے دوستو، آپ اس سے اپنے سے الگ نہ کیجئے بلکہ اسے اپنے سے قریب کیجئے، اپنے سے قریب کیجئے، حق کی وضاحت کیجئے، باطل کے بطلان کی وضاحت کیجئے، اور شرک اور بدعات و خرافات کا جو بھیانک انجام ہوتا ہے اچھے انداز سے اس کے سامنے سمجھائیے۔ ضرور امید رکھیے اللہ کی ذات سے، اور اپنے بھائی کے سلسلے میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہ ضرور اسے ہدایت دیں گے۔ ایک مطلب تو یہ کہ آپ اس کا مقابلہ نفرت سے مت کیجئے، اس کا مقابلہ محبت سے کیجئے، ہمدردی سے کیجئے، کہ بھلائی کی بات بتاتے ہوئے آپ کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے سامنے والا محسوس کرے آپ اس کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی بگاڑ والا معاملہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمدردی کا ثبوت آپ اپنے کیریکٹر سے دیجئے، آپ اپنے الفاظ سے دیجئے۔ اور حدیث کا دوسرا مطلب بیان کیا جو ہمارے اپنے موضوع کے لیے بہت ہی مناسب ہے، اور محدثین نے کہا اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد رکھیں اگر جسم کا کوئی پارٹ، جسم کا کوئی حصہ اگر اس میں درد آئے، صرف وہ حصہ درد میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ پورا جسم اس درد میں مبتلا ہوتا ہے، پورا جسم اس درد کو سمجھتا ہے۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہونا چاہیے، یہی حال ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ میرے آس پاس اگر کوئی شخص پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس کی مصیبت کا درد ہم اپنے اندر رکھیں، درد مند بنے، خیر خواہ بنے، اور ہم درد بنے اور غم خوار بنے دوستو۔ اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ، اسلام کی صحیح تصویر ہم دنیا امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان نوجوانوں کو جو جذبات میں آ کر کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں دوستو۔ ایسی نازک گھڑی میں یہ سنہرا موقع ہے، اگر ہم نے اپنے کیریکٹر کو بہتر بنایا، یاد رکھیں اس کے ذریعے سے لوگ اسلام کے قریب ہوں گے، ہماری محبت سے، ہماری ہمدردی سے، اور ہماری غمخواری سے، اور ہمارے اندر جو رحم دلی پائی جاتی ہے اس سے ضرور غیر متاثر ہوں گے، کفار متاثر ہوں گے، اور اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے دوستو، اللہ نے اپنے متعلق کہا
اللہ نے اپنے متعلق کہا وہ الرحمن الرحیم ہے، اور رسول کے متعلق کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن کے متعلق کہا گیا وہدی ورحمتا للعالمین، یہ کتاب رحمت ہے، یہ دین رحمت ہے، اور رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ یہی رحمت کا جذبہ ہم امت مسلمہ کے اندر بھی آنا چاہیے، رحم دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ تو اس کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو ہمدردی اور غمخواری کا ثبوت دینا چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے جس کسی میدان میں جو پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مالی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو نقصان کا ہم نے سامنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل عطا فرمائے، امن والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے شر سے اللہ پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، کار خیر پر باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، ہمدردی پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی ہمدردی، خیر اور بھلائی پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سب کو خشیت والی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اے پروردگار تو اسلام اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔